مثال کے طور پہ جناب کسی کو میں آج $10,000 دے رہا ہوں اور 5 سال بعد وہ واپس کر دے گا، تو میں کہوں مجھے اس پہ کوئی سود یا کچھ نہیں چاہیے، لیکن ہم دیکھ لیں آج ڈالر مثال کے طور پہ $100 کا ہے تو اس لحاظ سے $50,000 بنتے ہیں، اس دن ڈالر جتنے کا ہوگا آپ مجھے اس دن کے حساب سے واپس دے دیجیے گا، تاکہ کم از کم جتنی میں نے آپ کو اماؤنٹ دی ہے مجھے اتنی تو واپس ملے نا، یعنی یہ بھی سود یا اس کے عنوان میں آ جائے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو حضرت نے جیسا فرمایا بالکل بیانی ویسے ہی اوکے، بالکل ٹھیک۔ بس تھوڑا سا میں یہ عرض کروں گا کہ سود کب بنتا ہے؟ ہاں، کہ جب ہم کوئی مالی معاملہ کریں اور یہ مشروط ٹھہرا لیں، ہاں، یعنی وہ اس میں سے کنڈیشنل یہ صورت ہو کہ میں آپ کو جتنا دے رہا ہوں اتنا آپ کو واپسی پہ زیادہ دینا ہوگا، ہاں، اور سامنے والے کہا ٹھیک ہے، جیسے $1,00,000 دیا اور جی 1.5 مجھے واپس کرنا ہوگا، وہ کہے چلو یس، تو یہ 50,000 جو زیادہ ہے یہ سود ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اس میں سوری بات کر رہا ہوں، اس میں اگر وہ یہ کہے کہ میں زیادہ تو نہیں مانگ رہا، میں تو اصل میں اتنے ہی ڈالر مانگ رہا ہوں لیکن روپوں کے جی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مقدار کا لحاظ ہوتا ہے، جتنی مقدار میں دیا ہے اتنی مقدار میں اس کو کوانٹٹی میں واپس کرنا ہوگا۔ اس کی قیمت کتنی بڑھ گئی، ریٹ کتنے ہائی ہو گئے، ہائی ہو گئے، گر بھی تو سکتے ہیں نا، دونوں صورتحال ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اگر مشروط ٹھہرا لیا گیا کہ میں 1,000 دے رہا ہوں، بھی دیکھو حالات سے 1,500 واپس کرنا، سود بنے گا۔ اوکے ٹھیک۔ اور اگر یہ نہیں ہے اور وہ اب مثلا دینے والا سوچ رہی تو اچھی سوچ کے ہاں ملے نا۔ بعض کہتے ہیں تم نے 1,000 دیا تھا تو بھئی اب اس کے حساب سے جو قیمت بن رہی ہے نا، میں پاکستانی روپیز میں وہ دوں گا، ڈالر میں نہیں دوں گا، ڈالر میں تو اتنا زیادہ بن جائے گا، یہ غلط ہوگا، آپ کو ڈالر ہی دینے ہوں گے۔ قیمت بڑھ گئی، اگر گھٹ جاتی تو پھر 1.5 ہوشیاری کرتے آپ، پھر نہ کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا بالکل جب واپس کریں تھوڑا سا زائد کر کے دے دیں، اس میں بہتری ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح، تو یعنی فارمولا یہ ہوا کہ میں جتنے پیسے دیے اس سے $10 بھی اضافی ہے اور طے کر کے اضافی ہے تو وہ سود کو عنوان میں طے کر کے اضافی ہے، تو یہ بات بالکل۔ کسی نے کہا کہ کیا جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، اس میں دفن ہونا جنت کی گارنٹی ہے؟ جی نہیں، یہ ایسا کوئی نہیں بات بیان کی گئی، بلکہ یہ اکابرین نے تو یہ بیان کیا کہ وہاں پر ایسا بھی ہوگا کہ جس کے عقیدے میں خرابی ہے، جیسے کوئی گیا شخص اور وہاں دفن ہو گیا تو کیا وہ بھی جنت پہ جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بعض جو اہل کشف تھے انہوں نے یہ دیکھا، اہل کشف کی بات کر رہا ہوں، کہ جو اس طرح کا الٹا سیدھا آدمی وہاں دفن ہو گیا اس کی لاش کو کہیں اور منتقل کر دیا گیا۔ یہ اہل کشف کا معاملہ، میں کوئی حدیث یا قرآن کی بات عرض نہیں کر رہا ہوں، اور انہوں نے یہ دیکھا، اللہ نے ان پہ انکشاف فرمایا۔ تو بہرحال جنت البقیع میں دفن ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں وفات اور شہادت کے ساتھ وفات طلب کیا کرتے تھے، جو اللہ نے قبول فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بیان فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں فوت ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ لیکن یہ دوسری بات بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو جنت البقیع میں دفن ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا، یہ گارنٹی نہیں ہے۔ کہ کیا اعتکاف میں بیٹھنا فرض ہے؟ تو یہ فرض نہیں ہوتا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک واجب، ایک سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور تیسرا نفلی اعتکاف۔ واجب تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے منت وغیرہ مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو تیری رضا کی خاطر 1 دن یا 2 دن یا 3 دن کا اعتکاف کروں گا، تو جب وہ کام ہو جاتا ہے تو وہ اعتکاف کرنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے سنت موقدہ علی الکفایہ۔ سنت موقدہ وہ ہوتا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا لیکن کبھی کبھار تعلیم امت کے لیے ترک کیا ہو۔ یہ رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف ہے۔ ویسے نبی کریم سے پورا مہینہ بھی اعتکاف کرنا ثابت ہے، لیکن آخری 10 دن کا اعتکاف یہ ہے سنت موقدہ۔
اور علل کفایہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آدمی بھی یہ اعتکاف کر لے تو سب کے سب بری ذمہ ہوں گے۔ ویسے تو کفایہ عبادت وہ ہوتی ہے کہ شہر میں سے اگر ایک آدمی کر لے تو کفایت کرتی ہے، لیکن چونکہ اب ہمارے محلے بہت بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور اس میں کئی مساجد ہوتی ہیں، اس لیے محلے کا اعتبار کر لیں کہ سنت موقدہ علل کفایہ ہے کہ اگر پورے محلے میں سے ایک آدمی بھی کر لے تو یہ اعتکاف ہو جائے گا۔ اور نہیں ہو نہ یہ رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف ہو، بلکہ جب وہ مسجد میں جائے اعتکاف کی نیت کر لے، یہ نفلی